آپ کے پاس وہ انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر کسی تبدیلی کے، آپ کے اندر ایک جستجو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خواتین سوچتی ہیں کہ نہیں میں نے کھانا بنا لیا تو میں بہت بزی ہوں گا، یہی میری لائف ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ان کے پاس زیادہ وقت ہے ایکسپلور کرنے کا، گوگل کرنے کا، مردوں کو اتنا وقت نہیں ہے۔ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ آپ نے بیچلرس کرنا ہے، پھر ماسٹرس کرنی ہے، پھر کدھر جاب کرنی ہے۔ بالکل آپ بیچلرس کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی پہ آ سکتے ہیں۔ بہت مشہور مووی ہے ہیری پاٹرز کا ڈائلاگ ہے کہ ہیلپ کمز ٹو دوز ہو ڈیزرو اٹ۔ اگر آپ سیکھ لے کہ سیکھنا کیسے ہے، پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ سیلف ڈریون ہوتے ہیں یا خود کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں یا آپ ایک ایم لے کر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چیزیں۔ یہ چیز بھی مجھے بہت ڈرائیو کرتی تھی کہ بینگ وومن میں کچھ کروں اور ایک ایگزامپل سیٹ کروں اپنے خاندان کی باقی لڑکیوں کے لیے۔ میرا تعلق ایسے صوبے سے ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم پنجاب میں ایڈمیشن لیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی امپاسبل کام نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک انجینئر ہوتا ہے بچپن سے جو پیدا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ مومنٹم کو کیری کرتے، کچھ لوگ کیری نہیں کرتے۔ بات صرف یہ کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور آپ پھر پریزنٹ کیسے کرتے ہیں اس ہارڈ ورک کو، کیسے خود کو ایک یوزفل پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ کے طور پر شو کرتے ہیں۔ ایڈمیشن پروفیسر نے تو نہیں لگا یونیورسٹی میں، کیونکہ آپ کو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو بہت ویل ریڈ ہونا پڑے گا، آپ کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو بھی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو بھی صحیح ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر۔ میرے پاس 3 پاکستانی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تو پلیز اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میرا نام طلحہ ہے اور میں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میرا ڈیول میجر ہے، میں کمپیوٹر سائنس اور ایگریکلچر انجینئرنگ دونوں میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میرا ماسٹرز نہیں ہے، میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرنے آ گیا اس کے بعد۔ میرا نام تاشفین خان ہے، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، میری عمر 23 سال ہے اور میں پی ایچ ڈی کروں کمپیوٹر سائنس میں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور میں بیچلرس کے بعد ادارہ میں پی ایچ ڈی کروں۔ میرا نام ندرت فاطمہ ہے، میں یہاں ڈوئل پی ایچ ڈی کر رہی ہوں انوائرمنٹل سائنس اینڈ پالیسی میں۔ میرا بیچلرز اور ایم فل انوائرمنٹل سائنسز میں ہے، فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی۔ بیفور اس کے کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگ اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مجھے بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا جو تعلق ہے وہ لاہور کے علاقہ چونگی امر سدو سے ہے۔ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول گجو متا سے حاصل کی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے میں نے اپنا ایف ایس سی کی، اس کے بعد میں نے یو اے ٹی سے اپنا کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں نے ایک کمپنی میں کام بھی کیا ہے، اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں گزرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ہوں، اور میں نے اپنے زندگی کی ساری عمر بلوچستان میں گزاری ہے۔ میں نے اسکولنگ بھی ادھر سے کی، کالج بھی ادھر سے پڑھا، یونیورسٹی بھی ادھر سے پڑھی، کیریزم اسکول سے میں نے پڑھا ہے، پھر اسی کے کالج سے پڑھا ہے، اور پھر میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی بیٹم سے میں نے بی ایس کیا ہے۔ میں جہلم کی ایک تحصیل پنجابن خان سے ہوں، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ اسکولس ہیں، جہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ میں جس فیملی سے ہوں وہاں ایک بہت تھاٹ تھی کہ لڑکیوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، اور تھوڑی میں میل سینٹرڈ فیملی اور ریلیجیس فیملی تھی، تو میں نے وومن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا بی ایس میں۔ ڈریم تھا کہ نسٹ میں چلے جائیں، لیکن کوئی ایجوکیشن تھی اور بہت سارے ہرڈلس تھے، تو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی جو تھی وہ ایک آل وومن یونیورسٹی تھی، تو میرے ابا کی وہ چوائس تھی، اس میں نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا 2015 میں۔ انوائرمنٹل سائنس کو میں نے چوز کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ میجر پاکستان میں بہت نیا تھا، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ انوائرمنٹل سائنس پڑھ کے بھی آپ اچھی جاب لے سکتے ہیں یا آگے ہائر ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں۔ پھر ایم فل بھی میں نے انوائرمنٹل سائنسز میں کیا، اس کے بعد میں نے پالیسی تھنک ٹینک میں جاب کی، اور اس پالیسی تھنک ٹینک کا کام یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں ان کی امینڈمنٹ کی جائے اور ریسرچ بیسڈ ایویڈنسز پرووائڈ کیے جائیں۔ وہاں پر مجھے بہت موٹیویشن ملی ایڈمیشن کی پی ایچ ڈی کے، اور جو ریسرچ تھی ہماری، خاص طور پہ میں ایک سینٹر کو لیڈ کری تھی اپنے سپروائزر کے ساتھ، سینٹر فار ایویڈنس ایکشن ریسرچ اور وومن ان پالیسی کے انیشیٹوز پہ ہم کام کرے تھے۔ ہمیں بہت پہلے سے ہائیڈرولوجی کو سوچتی تھی، کیونکہ پاکستان واٹر اسکارس ملک ہے، ہمارے پاس پورٹیبل واٹر کے بہت زیادہ مسئلے تھے۔ اسی طرح موٹیویٹ ہوتے میں مشیگن یونیورسٹی میں، میرا میجر ہائیڈرولوجی ہے لیکن ڈی ایل۔ تو تاشفین، آپ جو ہے ڈائریکٹلی بیچلرس کے بعد پی ایچ ڈی میں آ گئے،
تو یہ کیسے ہوا؟ یہ میں آپ کے ویورس کو بتانا چاہوں کہ پاسبل ہے. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ آپ نے بیچلرس کرنا ہے, پھر ماسٹرس کرنی ہے, پھر کدھر جاب کرنی ہے. بالکل آپ بیچلرس کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی پہ آ سکتے ہیں, پاسبل ہے. آئی تھنک جو طلحہ ہے وہ بھی بیچلرس کے بعد ہی آئے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے لیے. ریکوائرمنٹس اتنی ڈفرینٹ نہیں ہے کہ آپ نے ماسٹرس میں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے, بی ایس میں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے. آپ نے وہی بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, مگر جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے آپ نے اسے رائٹ پوری کرنی ہے اور آپ آ سکتے ہیں. میرا تعلق ایسے صوبے سے ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم پنجاب میں ایڈمیشن لیں گے. اسٹیپس ہم نے صحیح فالو کیے تھے اور بالکل پاسبل ہے. آپ کو ویئرس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری طرح لڑکا جو جس سے شروع میں بالکل پتہ بھی نہیں تھا کہ یار کیا ہم پنجاب بھی چلے جا سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب جانا بہت بڑی بات تھی. ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار کہ ڈائریکٹ یو ایس بھی آ سکتے ہیں, پی ایس کے بعد پھر کس طرح سے. جب میں نے انڈر گریڈ کیا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیچر ہیں گورنمنٹ اسکول کے. تو ان کا نا خواب تھا کہ میرا بچہ کسی باہر کی یونیورسٹی سے جا کے نا پڑھے اور کوئی ڈگری باہر سے کر کے. ہمارے ذہن میں تھا کہ اچھا یار ہم جو ہے نا جا سکتے ہیں جرمنی, زیادہ سے زیادہ جرمنی جا سکتے ہیں, وہاں سے ماسٹرز کر کے آ سکتے ہیں. تو جرمنی کا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کا ماسٹرز میں ایڈمیشن ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو ایک بلاک اکاؤنٹ کی جو پرٹیکولر ایک اماؤنٹ جو ہے نا وہ جمع کروانی پڑتی ہے 2 سال کے لیے. میرا وہاں پہ زارلینڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, کمپیوٹر سائنس کی اچھی یونیورسٹی سمجھ ہوتی ہے وہ. لیکن جب میرا ایڈمیشن کے بعد ویزے کا پروسیس اسٹارٹ ہونا تھا تو آپ کو 25 سے 30 لاکھ ایک بلاک اکاؤنٹ میں جمع کروانا تھا. تو وہ نہیں تھے. میں نے ابو سے بات کی کہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے. ابو کہتے ہیں یار میرے پاس تو یہی ہے 4-5 لاکھ, اگر اس سے کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو. تو میں نے کہا یار چھوڑو کیا کرنا. تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہ میں کہیں باہر جا کے پڑھوں گا. تو میرے ایک دوست نے اسی طرح مجھے ایک دن کال کی کہ طلحہ میں نا اپلائی کر رہا ہوں پی ایچ ڈی میں. میں نے کہا تو نے ماسٹرس تو کیا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ماسٹرس کے بغیر بھی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اس نے مجھے 1 گھنٹہ لگا کے نا پورا پروسیس سمجھایا. تو مجھے تقریباً اپنے انڈر گریڈ کے 1 سال بعد اس چیز کا پتہ لگا کہ ماسٹرس کے بغیر بھی آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں. اور میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ آپ بغیر کسی پیسے کے کوئی بلاک اکاؤنٹ کی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کروانی, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو اسکالرشپ 100% بلکہ 150% آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے, آپ کو اسٹائپنڈ مل رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک چیز میرے لیے بڑی حیران کن تھی اور بہت سے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا پاکستان میں. میں جب یونیورسٹی میں تھی 2015 میں تو یہ خواب تب میرے ابا نے دیکھا تھا میرے لیے کہ مجھے بہت پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہماری سوشیو اکنامک کلاس کے حساب سے ویسے کہ میرا بھائی نہیں ہے تو ہمیں بڑا سپریس کیا جاتا تھا فیملی میں کہ لڑکیاں ہیں ان کو ہاسٹل میں نہیں بھیجو, کیونکہ ایک وہ مذہبی جو فیملی کا جو سارا معاملہ تھا اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی تبھی ہم نے پھر سب بہنیں وومن یونیورسٹی سے پڑھی. 2015 میں میں سوچتی تھی کہ میں فل برائٹ پہ جاؤں گی یو ایس سے, لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ جی آر ای دینا ہوگا, آئلٹس دینا ہوگا, اور مجھے یہ بھی تب نہیں پتا تھا کہ آپ انڈر گریڈ کے بعد بھی پی ایچ ڈی میں جا سکتے ہیں. تو میں نے انڈر گریڈ کرتے ہی ایم فل میں ایڈمیشن لیا اور جاب شروع کی. اور جاب کے دوران جو میری سپروائزر تھی, کیونکہ ایک بہت مشہور مووی ہے ہیری پاٹرز کا ڈائلاگ ہے کہ ہیلپ کمز ٹو دوز ہو ڈیزرو اٹ. تو میری سپروائزر جو تھی وہ ایک اسکالرشپ پروگرام کی رہ چکی تھی پروجیکٹ ڈائریکٹر. تو انہوں نے مجھے بڑا گائڈ کیا اور بتایا کہ بڑا اسپارک ہے. تو میں نے اپنا ایڈمیشن پلان کرنا شروع کیا, جس میں یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی, 1 مہینہ لگا کے پروفیسرس کی فائلس دیکھی. تو لکیلی ہوا یہ کہ میں ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی ایک نیوز پیپر کے لیے جو کہ میری جاب ریکوائرمنٹ تھی. اور جب میں گوگل کری تھی چیزیں تو میری نظر سے ایک اور آرٹیکل گزرا فلڈ پہ, جو کہ یہاں کے ایک پروفیسر کے پاس تھا جو کہ میرے ایڈوائزر بھی تھے. ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس تھیں. میں نے وہ آرٹیکل سائٹ کیا اپنے آرٹیکل میں اور میں نے اپنے پاس وہ کانٹیکٹ سیو کیا, یونیورسٹی سرچ کی اس طرح سے. لیکن مجھے شوق بہت تھا تو میں گوگل بہت کرتی تھی, چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے خود سے کرنا شروع کی, لیکن پھر ہیلپ آتی گئی ہر اسٹیپ پہ اور مجھے گائیڈنس ملتی گئی. لیکن ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ میں بہت کنسسٹنٹ تھی اور میں ڈیلی کچھ نہ کچھ گوگل کرتی تھی, لائک پروفیسرس کے بارے میں, ڈگریز کے بارے میں, ایجوکیشن ان یو ایس کے بارے میں, ہاؤ از لائف ایئر. فار ایگزامپل ایک چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کیسے اپنی لائف وہاں بینگ اے وومن اسٹریس کیسے مینیج کرتے ہیں, ورک لائف بیلنس کیسے مینیج کرتے ہیں, یہاں سب انوائرمنٹ کیسا ہے. تو میرا جو پہلا انٹرویو تھا پروفیسر کے ساتھ, ان کے کوشچنس کے بعد میرے کوشچن زیادہ تھے ان کے لیے یہاں کی لائف کے بارے میں, کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا اور وہ بہت نئی بات تھی. میری پوری فیملی کے لیے بڑی نئی بات تھی, کیونکہ میری کمیونٹی میں سے کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اکیلی دور جا کر پڑھنے کا خواب دیکھ رہی تھی. جب آپ سیلف ڈریون ہوتے ہیں یا خود کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں یا ایک ایم لے کر, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چیزیں. پھر جینڈر ایکوٹی کا کانسیپٹ جو تھا نا وہ مجھے بڑا انسپائر کرتا تھا کہ
ایکوالٹی تو ہم شاید گین نہ کر پائیں, لیکن ایکوٹی جو ہے, سیریبرل ایکوٹی یا ایکوالٹی, وہ ہونی چاہیے. یہ چیز بھی مجھے بہت ڈرائیو کرتی تھی کہ بینگ وومین میں کچھ کروں اور ایک ایگزامپل سیٹ کروں اپنے خاندان کی باقی لڑکیوں کے لیے. ہاں, تو اس پہ ایک فیض نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے. تو فیض کہتا ہے کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح, نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں, نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. اس کا مقصد جو ہے, فیض کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں اپنی زندگی کے اندر کسی تبدیلی کے, آپ کے اندر ایک جستجو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ منزل کیا ہے, لیکن منزل کو پانے کی ہمیشہ آپ کے اندر ایک جستجو رہنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اشفین, آپ جو ہے کمپیوٹر سائنس سے, آج کل کے دور میں کوئی بھی انفارمیشن ہمیں چاہیے تو ہم فوراً سے گوگل کر سکتے ہیں. تو کیا آپ میری ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ ہاؤ ون کین افیکٹولی گوگل تھنگس؟ اچھا, یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس کو میٹا لرننگ بولتے ہیں کہ سیکھنے کو کیسے سیکھتے ہیں, لرننگ ہاؤ ٹو لرن. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سیکھ لیں کہ سیکھنا کیسے ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے. پھر آپ انٹرنیٹ کا جو ہمارا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا, ایسے انفارمیشن کو انہوں نے گلوبلائز کر دیا. جو سینٹرلائز انفارمیشن تھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی پوری دنیا کے پاس چلے گی انفارمیشن. تو فار انسٹنس آپ کو کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا ایڈمیشنس فی ویویئر, کیا جو ہم فیس پے کرتے ہیں $75 ہوتی ہے, $100 ہوتی ہے, کیا وہ ویو ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ سے کیوں پوچھوں, میں خود گوگل کیوں نہ کروں؟ مجھے آپ سے پوچھنے کی کیوں ضرورت ہے, مجھے کسی اور سے پوچھنے کی, کیونکہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں اکثر. میں نے خود یہ غلطی کی, تو میں خود گوگل جا کے یہ کیوں نہ کروں ہاؤ ٹو اور کین آئی اپلائی فار PhD آفٹر مائی بیچلرس. تو یہ جو آپ ایک دفعہ یہ ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے گوگل کیسے کرنا ہے, اس پہ ہم 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر موٹی موٹی ٹپس یہ ہے کہ آپ جو لوگ گئے ان کی ویڈیوز دیکھیں جیسے آپ ویڈیوز لے رہے ہیں, تو اس سے مجھے گھنٹوں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو سے مجھے سارا کلیئر ہو جائے. آپ ایک پلیٹ فارم سلیکٹ کریں, اسی میں وہ سوال پوچھیں اور ایٹ لیسٹ کوئی 10 لنکس کھول کے خود پڑھے اس سے. پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے ہر سوال پوچھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو میسیج نہیں کرنا ہوگا, اور رات کے کوئی 2 بجے میسیج کر دیتے ہیں, کوئی 1 بجے کر دیتے ہیں. تو مجھے اگر رات کو بھی ایک ٹائم ارجنٹ کویشچن آ جائے, پھر میں کسی کے آسرے پہ نہیں رہ سکتا. اصل ہیومن کی جو نفسیات ہوتی ہے نا, کہ اگر آپ آسرے پہ رہنا شروع کر دیں نا کہ میں آسرا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایڈمیشن کرا دیں گے, پھر میرا کام بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ میرا آسرا ہوتا ہے. اور اگر میں وہ آسرے والی چیز ختم کر کے اپنے آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, میں اپنے آپ ہی بھروسہ کروں, پھر جو سوال مجھے رات کے 2 بجے بھی ایک بیریئر آ جائے میں خود سالو کروں گا. جب بھی یعنی جو ہمارے پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ امریکہ آنا چاہتے ہیں اور وہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ آنا چاہتے ہیں, تو جب بھی کوئی بندہ ایک آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتا ہے, یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے. تو طلحہ, آپ یہ بتائیں گے کہ فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس میں آپ آئے تو کیسے آپ نے یونیورسٹیز کو سلیکٹ کیا؟ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 500 سے اوپر کی تعداد میں یونیورسٹیز ہیں امریکہ کے اندر, اور اگر میں ان کی لسٹ بناؤں تو 250 یونیورسٹیز آپ کو ایسی ملیں گی جن میں ٹاپ کوالٹی کی ریسرچ ہو رہی ہے کمپیوٹر سائنس میں. اور آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں جائیں گے؟ ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک فیس ہے, تو آپ نے ایک 6 یا 7 یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کرنا ہے جن میں آپ اپلائی کریں. تو جب میں اپلائی کر رہا تھا تو مجھے ایک CS.ranking.com کے نام پہ ایک ویب سائٹ ہے, CS.ranking.com, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو پورے US کی تمام یونیورسٹیز کی ایک لسٹ مل جائے گی, اور ہر یونیورسٹیز کے اندر آپ کو تمام پروفیسرز کی لسٹ مل جائے گی جو کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, اور ان کی ریسرچ کے مقابلے میں آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ یہ پروفیسر جو ہے یہ مشین لرننگ میں کام کر رہے ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک کمپریہنسو انفارمیشن وہاں سے ملتی ہے. تو جب میں اپلائی کر رہا تھا تو میں نے وہاں سے کافی زیادہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی, اور میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں 1 رینکنگ سے لے کے 100 رینکنگ تک یونیورسٹیز میں اپلائی کروں گا, اور ٹاپ 50 میں سے میں 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کروں گا, اور 50 سے 100 کے درمیان 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کروں گا. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں 6 یونیورسٹیز میں اپلائی کروں گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے, اور اپنے آپ کی ایک سیلف اسیسمنٹ کر کے آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہوں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جس ایریا میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں کم از کم 3 سے 4 پروفیسر اس ایریا میں کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ہی پروفیسر ہے جو اس ایریا میں کام کر رہا ہے اور آپ اس یونیورسٹی کے اندر PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں.
موسٹ اس میں آپ کے ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے. اگر آپ کے 4 پروفیسر یا 5 پروفیسر اس ایریا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی ایکسیپٹنس کے چانسز جو ہیں زیادہ ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یعنی سی وی جمع کروانا ہے, GRE ہے, ٹافل ہے, یعنی انگلش پروفیشنسی کے ایگزام ہے. تو ندرت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے GRE دیا, کیسے دیا؟ GRE کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اور اس کو کیسے آپ نے پریپیئر کیا, کچھ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ GRE کے لیے کیونکہ GRE میں HEC کے اسکالرشپ پہ اپلائی کری تھی, پہلے اس کی ریکوائرمنٹ تھی. یونیورسٹیز میں بہت ساری یونیورسٹیز نے US میں GRE کو ویو آف کیا ہے کووڈ کے بعد. اس کی 2 ریزنز ہیں, ایک تو کووڈ خود ایک ریزن ہے, دوسرا GRE ریوائز ہو رہا ہے, اس کو شارٹر کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹیسٹ پہلے بہت ہی تھا. اب اس کا شارٹر ورژن آ چکا ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر ریسرچ ہو گئی, ٹیسٹنگ اس کی ہوئی. تو میں نے جب GRE دیا تھا تو میں نے منہیٹن کی ایک 8 بکس کا سیٹ ہے جو کہ بہت بیسکس ہے نا, میتھس اور انگلش کی پریپریشن کرتا ہے, بہت بیسکس ہے. تو اس کا نام کیا ہے بکس کا؟ منہیٹن 8 بکس پورا سیٹ ہے. منہیٹن GRE پریکٹس بکس ہیں اور وہ آرام سے مل جاتی ہیں, ان کا PDF ورژن بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ منہیٹن 5LB بک ہے, 5 پاؤنڈ بک, جو کہ کمپریہنسو ہے, لیکن اس میں سارا ٹیسٹ مٹیریل ہے, اس میں بیسک کانسیپٹس کور نہیں ہوتے. تو وہ جو 8 بکس تھیں اس میں ہر ایک ماڈیول کے اوپر ایک بک تھی چھوٹی سی, اور وہ بہت بیسک سے تھی, بڑی ایزی تھی, آپ خود سے بھی بیٹھے وہ سوال حل کر سکتے تھے. تو میں کیا کرتی تھی, کیونکہ میں آفس میں جاب کری تھی, میرے میں گھر کی ذمہ داری بھی تھی, جس طرح کوکنگ کرنا, میرے والد بیمار تھے, تو میں کیا کرتی تھی کہ میں آفس سے گھر سے آفس جانے کا جو ٹائم تھا 2 گھنٹے کا وین میں, اس میں وہ ایک بک ساتھ لے جاتی تھی اور وہ پڑھتی رہتی تھی. اور میں نے اپنے فلیش کارڈ بنانا شروع کیے اپنے ہاتھ سے لکھ کے, تو وہ مجھے یاد رہتے تھے. اور فون پہ منہیٹن کی فلیش کارڈ کی ایپ ہے, وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی فارغ ہوں, آپ بیٹھ کے کچھ ورڈس پڑھ لیں. تو میں صرف 5 لفظ سیکھتی تھی روز انگریزی کے, اور 1-2 مشقیں یا یونٹس کرتی تھی میتھس کی, کیونکہ میرا میتھس بڑا ویک تھا, میں سائنس بیک گراؤنڈ سے تھی, اور ڈر بھی بہت لگتا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہیلپ, اگر آپ کے پاس آپ موٹیویٹیڈ ہیں تو ہیلپ آپ کو مل جاتی ہے. تو میری 2nd فی میرے آفس نے پے کی جسٹ ٹو آنر مائی سروسز, کہ میں ان کا کام کر رہی ہوں, اور میں نے اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے کوئی بھی اپنی جو کہ میں ان کو آؤٹ پٹ دے رہی ہوں, کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگی. اور آئس کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہاف فی میرے آفس نے پے کی میرے لیے, اور ہاف میں نے پے کی, اور میں نے پے کیا اپنی ہر سروس. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت لکی تھی, کیونکہ ویسے آفیسز تو ایسے پے نہیں کرتے. لکی نہیں, اس کو ہارڈ ورکر کہنا چاہیے آپ کو, کیونکہ مجھے میں شروع سے بہت لکھنے والا بندہ تھا, تو میں اپنے آئیڈیاز کو بہت لکھتی تھی, اور کوئی بھی میٹنگ ہوتی تھی تو میں اس میں کبھی بھی سوچتی تھی کہ مجھے اپنا آئیڈیا ٹیبل نہیں کرنا چاہیے, اور بینگ اے وومن میں چپ رہنا. تو شروع میں یہ ہوا کہ مجھے تھوڑی سی ججمنٹس کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ لڑکی شاید گاؤں سے, اس کو چیزیں پتہ نہیں ہوں گی, لیکن میرے پاس بہت اچھے آئیڈیاز تھے. اور آئیڈیاز آپ کو تب آتے ہیں جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں اور آپ پڑھنا سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں, آپ کس چیز پہ لوگ بات کرتے ہیں. لیکن GRE بہت مشکل ٹیسٹ نہیں ہے, آپ کو اگر بیسک کانسیپٹس آتے ہیں تو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں, اور اچھا اسکور 300 سے اوپر اسکور لے سکتے ہیں. موسٹ آف پاکستان جو آپ کے ویورس بھی ہوں گے وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنی ایک سوشو اکنامک کلاس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ادھر ہے, کیونکہ ان کا کلاس اس لیول پہ ہو گئی نہیں, کیونکہ موسٹ آف پاکستان یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا 49 کے نیچے ہیں. تو پیسوں کے مجھے بھی فونز آتے ہیں, کیونکہ جو بندے ادھر آ جاتے ہیں ان سے لوگ گائیڈنس کے لیے اکثر فون کرتے ہیں کہ یار GRE کا اتنا پیسے ہو گئے, اور آئٹس اتنا مہنگا ہو گیا, اور یونیورسٹی کی فیس اتنی ہو گئی ہے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, کیونکہ وہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے, اکثر لوگوں کا شوق ہوتا ہے. میں ان کو بولتا ہوں یار تم یہ ایک فون بیچ کے اگر انویسٹمنٹ کرو گے, یہ کافی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, 2-3 لاکھ اگر تم جمع کر لو, ادھار کر لو, کام کدھر ہی کر لو, کدھر ہی ورک کر لو, یہ اس 2-3 لاکھ سے زیادہ پیسے اگر سب ملا کے بھی, اور آج کل 3 لاکھ سے کم فون آتا ہی نہیں. تو اسی کو اگر آپ انویسٹ کریں, آپ کی $75 ہارڈلی ایڈمیشن فیس ہے, جو بنتے ہیں کوئی 20,000, آپ کی 40 سے 60,000 کے درمیان آئٹس ریٹ کرتے ہیں. GRE کی کوئی 60 to 80,000 فیس ہے, یہ کوئی 1.5 لاکھ ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ اس کو میکسیمم لمٹ بھی رکھیں 3 لاکھ ہے آپ کے پاس, بٹ یہ کوئی اتنا کوئی ہائی اماؤنٹ منی نہیں جیسے USMD میں ہوتا ہے, کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس لوگوں کو ایٹ لیسٹ 60 لاکھ پے کرنا ہوتے ہیں, تو ان کو فائنینشیل بیریئر فیس کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک جو ہائر اسٹڈیز کی ریسرچ جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے اگر آپ کو آفس سپورٹ بھی نہیں کر رہا, گھر سپورٹ بھی نہیں کر رہا, میں لون کے حق میں نہیں ہوں, مگر آپ لون بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ادھر آپ آئیں گے آپ شاید 1 مہینے میں وہ پے کر لیں,
شاید 2 مہینے پے کر لیں, شاید آپ اسے پے نہ کریں, آپ ادھر ایسی ہائی کوالٹی ایجوکیشن لے لیں جو آپ کی کریئر ایڈوانسمنٹ میں اتنا ہیلپ کرے کہ آپ لیٹر آن اسے پے کر لیں. تو اٹس ناٹ, یہ کوئی بہت ہی بری انویسٹمنٹ نہیں, یہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فل پرائز جو ہے خاص طور پہ اگر اس پہ آپ نے 300 سے اوپر اسکور لے لیا, 301 بھی لے لیا, تو آپ کو پورے پیسے واپس کر دیں گے. آپ USEFP کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا GRE اسکور رپورٹ کریں تو پہلے 200, یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہوتا ہے, پہلے 200 لوگوں کو سارے پیسے واپس مل جاتے ہیں. GRE ریمبرسمنٹ پروگرام ہے. اور اس طرح کچھ اور پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جیسے scholar10.com, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یار جس نے 320 سے اوپر اسکور لے لیا اس کی فیس معاف ہم پے کریں گے. تو یہ ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ یار بندہ پڑھ بھی لیتا ہے, اس کی فیس بھی معاف ہو جاتی ہے. تو اگر آپ انسینٹیوز کے پیچھے جائیں آپ کو مل سکتے ہیں, بس یہ کہ آپ نے خود وہی ایک جستجو ہونی چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ یونیورسٹیز کی جو فیس ہے وہ $75 سے $100 کے درمیان ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اچھا ای میل لکھیں ایڈمیشن آفس کو اس یونیورسٹی سے, کسی بھی یونیورسٹی میں جس میں آپ اپلائی کریں, تو آپ کو فی ویویئر بھی مل جاتا ہے. تو آپ ان کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ یار ہمارا یہ جو $100 ہے یہ پاکستان میں اس وقت 30,000 کے برابر ہے, اور 30,000 میرے 15 دن یا 45 دن کی سیلری کے برابر ہے, یا جو بھی آپ کی ایکویشن بنتی ہے آپ ان کو بتائیں. موسٹ آف دا ٹائم وہ آپ کو فی ویو کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس میں بھی اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, آپ کو اس میں بھی انسینٹیو مل سکتے ہیں. فی ویویئر کوڈس بھی ہوتے ہیں, آپ نکالیں کوئی 45 یونیورسٹیز کی لسٹ, آپ ایک گوگل سرچ کر کے, وہی جو آپ گوگل سرچ کر کے نکالیں فی ویویئر کوڈ, ادھر جا کے آپ وہ کوڈ کاپی کر کے صرف پیسٹ کر لیں, آپ کی فیس معاف ہو جائے. تو بات ہوئی اگر آپ انسینٹیو ڈھونڈنے آپ کو مل سکتے ہیں, جیسے کہ آپ سرچ کیسے کریں. فی ویور مجھے ملا تھا کیلٹیک سے $100 کا, اور فی ویور لینا بہت آسان ہے, لیکن مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی فی ویور نہیں دیتی. لیکن اگر آپ نے بہت اچھی ای میل کی ہے تو آپ کا پروفیسر ولنگ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کے لیے پے کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی ایک اچھا PhD ہائر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, ان کو بھی اپنا ریسرچ پورٹفولیو بنانا ہوتا ہے. بات صرف یہ کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں اور آپ پھر پریزنٹ کیسے کرتے ہیں اس ہارڈ ورک کو, اور کیسے خود کو ایک یوزفل PhD کینڈیڈیٹ کے طور پر شو کرتے ہیں. اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ای میل کیسے لکھی اور آپ نے ریکوائرمنٹ کیسے پوری کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہر ایک ریکوائرمنٹ پڑھی ہو, آپ کو سب کلاسز بھی پتہ ہوں, ایون کہ آپ کے پروفیسر کو شاید وہ کلاس نہ پتہ ہو لیکن آپ کو وہ پتہ ہونی چاہیے. ایڈمیشن پروفیسر نے تو نہیں لیا یونیورسٹی میں, کیونکہ آپ کو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو آپ کو بہت ویل ریڈ ہونا پڑے گا, آپ کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ایڈمیشن آفس کے علاوہ اسپیسیفکلی فار ایگزامپل STEM میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو کتنا آئلٹس چاہیے, کس چیز کے لیے, آپ کے پاس آپشنس کیا ہیں. اچھا, ایک اور ویب سائٹ ہے grabcafe.com. grabcafe.com, ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ پہ لوگوں نے اپنے ایڈمیشن ریزلٹس دیے ہوتے کہ کیا مجھے ایڈمیشن ملا ہے. ابھی جیسے ایڈمیشن سائیکل پورا ہو گیا, فیبروری سے ریزلٹس اناؤنس شروع ہو گئے US میں, تو لوگوں نے اپنے ریزلٹس دیے ہوتے کیا میرا ایڈمیشن ہو گیا کیا نہیں ہوا, اور انہوں نے ساتھ اپنا پروفائل لکھا ہوتا ہے. اچھا میری GPA اتنی تھی, میرا GRE اتنا تھا, میرے اتنے پیپرس پبلش تھے, میں نے اتنی ریسرچ کی تھی, اور میری SOP میں نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی, اور میرا ایڈمیشن ہوا, میں ویٹ لسٹ ہوا, میرا انٹرویو ہوا. تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں اس ٹائم. کیا میں MIT کے لیول پہ کھڑا ہوں جو فرسٹ ایئر یونیورسٹیز پوری دنیا میں, کیا میں شاید سیکنڈ ایئر یونیورسٹیز شاید جو نارمل یونیورسٹیز ہیں, شاید کیا میں کالج کی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ بولتے ہیں کمیونٹی کالجز بولتے ہیں, کیا میں اس لیول پہ کھڑا ہوں. تو آپ کو اپنے پروفائل کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کدھر کھڑے, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس چیز پہ کام کرنا ہے. اس کا اگر ایڈمیشن ہوا ہے اور اس کی ساری چیزیں سیم تھی مگر میرے سے ایک چیز اچھا تھا تو شاید مجھے اس چیز پہ کام کرنا. تو تاشفین آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اپلیکیشن جب ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے CV کا اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا. تو اس میں کوئی بریفلی کچھ آپ ویری کوئکلی ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ دے کین امپروو دیئر CV یا ہاؤ دے کین رائٹ گڈ اسٹیٹمنٹ آف پرپز. ایک جو کامن چیز دونوں میں ہوتی ہے کہ آپ نے کام کیا کیا ہے, SOP میں بھی یہ بتانا ہوتا ہے آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس میں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو نوٹس کیا کہ لوگ بولتے کہ ہاں میں نے ادھر کام کیا, وہ یہ نہیں بتاتے کہ اچھا میں نے ادھر کیا کام کیا. میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, میں نے یہ ٹولس یوز کیے تھے, اور میں نے اس ٹولس کو اس طرح انالائز کیا تھا, اور میری اس طرح فائنڈنگز آئی تھی. تو آپ کو بہت آبجیکٹیو ہو کے بتانا ہے کہ میں نے کام کیا کیا. CV میں آپ نے بتانا ہے کیونکہ CV ایک آپ نے ورڈ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کام کیا کیا. اور اسی طرح اس کی الائنمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ CV کو پریزنٹ اس طرح نہیں کرتے, بس جلدی جلدی میں بنا لیں. تو ان کو لگتا ہے جسٹ فل ان دا بلینک, اس کو
فل کر کے اپنے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے. جو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سی وی میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. پھر اس طرح کچھ چیزیں ہائی لائٹس ہوتی ہیں کہ میں سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, میں فٹ بال ٹیم کا کیپٹن تھا, میں یہ تھا. تو آپ ایک ہی پیراگراف ایک ہی سائڈ پہ ایک جگہ کا کلر چینج کر شاید ہائی لائٹ کر دیں اس چیز کو. میں نے دیکھا لوگ اپنی تصویریں لگاتے ہیں سی وی پہ, مطلب کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے سی وی کا, سی وی چینج ہوتی ہے. بٹ آپ وہ اس طرح گرافک ڈیزائننگ کو اس طرح بٹ آپ اس کو ایک پروفیشنل رکھیں. آپ ضروری نہیں آپ تصویر لگائیں یا نہ لگائیں. اسی طرح ایس او پی رائٹنگ میں آپ ابھی سی وی میں آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے کیا کام کیا ہے. ایس او پی میں آپ نے اس کا ایکسپیرینس میں پوچھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, اس کام میں نے کیا کیا, اس سے میں نے سیکھا. چیز میں نے یہ نوٹس کی کہ بیکاز ہزاروں اپلیکیشن ہوتی ہے تو ریویو کرو تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ کوشش کریں کہ پہلے پیراگراف میں سمری اسٹیٹمنٹ دے دیں ایس او پی کہ آئی واز دا پریزیڈنٹ آف سوسائٹی. اس کے بعد آپ بتائیں میں نے اس میں کیا کام کیا, اس کے بعد آپ بتائیں میں نے اس سیکھا کیا. اگر آپ اس کو پہلے لائن اگر اس کی پریڈ بھی کر رہا ہو نا اس کو تو وہ پڑھے گا اچھا آئی واز پریزیڈنٹ آف سوسائٹی پہلا سمری اسٹیٹمنٹ. پھر دوسرے پیراگراف پہ جائے پہلا پیراگراف پڑھے گا نہیں کہ میں نے یہ پبلش کیا پیپر, میرا فرسٹ ریسرچ ایکسپیرینس یہ تھا. ایک ہی سیکنڈ میں آپ کو جج کر لے کہ یار دس پروفائل از ون. ایسا کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس پروفیسر کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور کیسے لنک, کیا آپ کی ریسرچ موٹیویشنس کیا ہیں اور کیسے آپ اس پروفیسر کے ساتھ لنک ہوئے ہیں. لائک کیسے اس طرح میں نے اپنے پروفیسر کا نام اپنی ایس او پی میں لکھا تھا اور اپنا جو بالکل کرکس تھا میری ریسرچ تھی اور میری سی یہیں سے شروع ہو رہی تھی کہ میری پوری لائف ہی ریسورس مینجمنٹ کے ریوالو کرتی ہے اور میں واٹر کے فیوچرسٹک واٹر مینجمنٹ میں جانا چاہتی ہوں. اور پھر فلڈ کے ساتھ کیسے میری موٹیویشن ہوئی تھی. تو بہت نیچرل طریقے سے آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں اور بالکل کہ آپ اپنی اسٹوری کو کیسے ایک فلو دے رہے ہیں, بریک نہیں ہونا چاہیے. پرسنل موٹیویشن اس میں ضروری ہے. میرے خیال سے جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کا وہ آپ کا 30 سے 14 سال کا جو بیچلر میں آپ 3rd اور 4th ایئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس میں چیزیں پلان کرنی چاہیے. میں جب انڈر گریڈ میں تھا تو میں نے اپنے 4th ایئر میں ایک پروجیکٹ کیا اور میں نے اس پروجیکٹ کو پھر پبلیکیشن میں کنورٹ کیا اور میں نے اس کو پبلش کیا. مجھے لگتا ہے کہ میری جو پی ایچ ڈی کی جرنی ہے وہ ندرت کی پی ایچ ڈی کی ایڈمیشن کی جرنی سے بہت ڈفرینٹ ہے. پی ایچ ڈی میں ندرت کا ایڈمیشن ہوا ہوگا تو اور چیزوں کی بنیاد پہ ہوا ہے, میرا ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ میری شاید پبلیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے. جو لوگ ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں 3rd ایئر یا 4th ایئر میں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سب سے پہلے ریسرچ اینڈ انٹرسٹ ڈیفائن کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس ریسرچ انٹرسٹ کے مطابق اپنے پروجیکٹ کو ریفائن کریں اور ریسرچ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ریسرچ ہے کیا. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یار میں نے گریجویٹ کر لی ہے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا اب میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے یا ماسٹرز کرنا ہے. آپ کا ایک ریسرچ کے ساتھ ایک کنیکشن جب تک نہیں ہے تو آپ پی ایچ ڈی پھر آپ کے لیے نہیں بنتے. پی ایچ ڈی از آل اباؤٹ ریسرچ. تو تاشفین آپ ہمارے آڈینس کو خاص کر کے جو KPK میں ہیں اور جو بلوچستان میں ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے ان اسٹوڈنٹس کو؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی امپاسبل کام نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہمیں آ جائے گا. ہم اگر اپنے قوم پہ خود اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ خود کریں, اپنی پرسنل اپنے آپ کو خود چینج کریں, پھر ہی قوم کے حالات چینج ہو سکتے ہیں. تو میں ان کو اینڈ میں یہی میسیج دوں گا کہ امپاسبل نہیں ہے. آپ آج سے جائیں, آپ ایک اسٹیپ ایک دن لیں, 365 دن اگر آپ ایک چھوٹا اسٹیپ بھی لیں پھر پاسبل ہو سکتا ہے. آپ جائے آپ آج کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف جائے ایک ویڈیو دیکھ لیں سی وی رائٹنگ, آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ یونیورسٹی جیسے طرح نے بتایا CS رینکنگ ویب سائٹ کو بس دیکھ لیں, سر سلیکٹ بھی نہ کریں. جو مومنٹم ہوتا ہے, میرے پروفیسر نے بھی مجھے یہ بات بولی تھی ادھر کہ ہر بندہ ایک انجینئر ہوتا ہے بچپن سے جو پیدا ہوتا ہے, اور کچھ لوگ مومنٹم کو کیری کرتے, کچھ لوگ کیری نہیں کرتے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں سے ابھی اگر آپ ویڈیو بند کریں اور ابھی آپ جائیں, جو ٹپس ہے جو چیزیں اپنی پرسنلائز اسٹوری کے مطابق اگر آپ ریسرچ ویک ہے تو آپ ریسرچ ایریا پہ جائیں, 2 ویڈیوز دیکھیں اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. چھوٹا اسٹیپ لیں مگر اسے کنسسٹنٹ رکھیں. آپ صرف جاننا ہے, آپ نے گراؤنڈ میں جانا ہے, آپ نے کرنا ہے. اور آپ اس مومنٹم کو اگر کیری کریں within 1 year آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کر سکتے ہیں. تنہا آپ کیا ہمارے آڈینس کو میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنی ریسرچ کو ڈیفائن کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ ایریا ڈیفائن کریں, اس کے بعد اس ایریا کے ریلیٹڈ اپنی میسیج کو اسٹارٹ کر دیں دیکھنا. پروفیسرس کو دیکھنا شروع کریں, ان کو ای میلس لکھیں. آپ نے ای میلس پہ بہت اچھی ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے دیکھی آپ کی ویڈیو, اس کو فالو کریں اور ای میل لکھیں پروفیسر کو. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا. اگر میرے جیسا بیک گراؤنڈ سے ایک بندہ آ سکتا ہے یہاں پہ, میں ساری زندگی گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا,
اگر میں آ سکتا ہوں تو میرے سے بہتر بہت سے لوگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا نظر آپ بتائیے کہ بہت زیادہ جو فیمیل ہیں وہ ان کے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں وہاں پائیں گے یا نہیں پا پائیں گے، اور پھر سوسائٹی میں بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ ریسرچر کا یا اسٹوڈنٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، وہ جینڈر لیس ہوتا ہے، اور برین کیپیبلٹی بھی جینڈرڈ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ میں عورت ہوں تو میں اوپینین نہیں رکھ سکتی، یا میں اچھی ریسرچر نہیں بن سکتی، یا سائنٹسٹ نہیں بن سکتی۔ سب سے پہلے تو اس تھاٹ کو ہی ہمیں بریک کرنا پڑے گا۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں پیٹریارکی نہیں ہے، لیکن پیٹریارکی ہے، ہم اس کو ہی اس کی نمو ہم خواتین ہی کر رہی ہیں، جو یہ شو کرتے ہیں کہ اوکے میری اوپینین نہیں ہے، میری سیریبرل کیپیبلٹی لیس ہے۔ تو ایکویلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بہادر ہو جائیں اور مسلز گرو کر لیں اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ ایکویلٹی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سیریبرل ایکول کیپیبلٹی ہے، جیسا ایک مرد سوچ سکتا ہے ویسا ہی آپ بھی سوچ سکتی ہیں۔ اگر ایک بندہ فلڈ پہ کام کر سکتا ہے تو ایک خاتون بھی کام کر سکتی ہیں، کلائمیٹ چینج پہ دونوں برابر کام کر سکتے ہیں، دونوں کی برابر اوپینین ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح میں ڈوئل پی ایچ ڈی کر رہی ہوں پالیسی اور سائنس میں، تو فیلڈ ورک بھی ہے اس میں اور پالیسی کے سبجیکٹس بھی ہیں۔ پہلے تو یہ اس بیریئر کو ہی توڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ شروع آپ کے اندر سے ہوگا کہ آپ کا بھی دماغ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک مرد کا دماغ ہے۔ خاص طور پہ بھی آپ یہاں دیکھیے کہ خواتین کا تناسب بہت کم ہے، جو پاکستان سے جو خواتین آتی ہیں آپ چند خواتین سے ملتے ہیں، اور باقی ملکوں کی نسبت ہماری یہ سچویشن خاص طور پہ بہت بری ہے۔ ہمارے یہاں خواتین سوچتی ہیں کہ نہیں میں نے کھانا بنا لیا تو میں بہت بزی ہوں، یا یہی میری لائف ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ان کے پاس زیادہ وقت ہے ایکسپلور کرنے کا، گوگل کرنے کا۔ مردوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت اس ٹائم گھر سے باہر ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، تو خواتین بہت کیش کر سکتی ہیں اس چیز میں۔ ایک اور ایلیمنٹ ہے ڈر کا کہ یہاں پہ سروائیول کیسا ہوگا۔ میں یہاں اکیلی آئی تھی اور نیولی میرڈ تھی۔ ان ملکوں میں رہنا بہت سیفر ہے پاکستان سے، جب شاید پاکستان میں مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ملک ہے، لیکن ہم 8 بجے کے بعد شاید باہر نہ جائیں اکیلی خواتین، لیکن یہاں پہ آپ کو زیادہ آپ سیف محسوس کریں گے کیونکہ پولیس کی ایکسیس آپ کے پاس ہوگی، آپ فوراً ایمرجنسی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ سوسائٹی سے خاص طرح آپریٹ کریں اور آپ کو کوئی اس طرح کی ڈینجرس سچویشن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ فیس کریں۔ تو پیرنٹس کو خاص طور پہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہماری بچیاں اکیلی جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یعنی ادھر امریکہ میں حجاب کا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جب آپ لوگ حجاب کر کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں؟ امریکہ خاص طور پہ بہت ایکسیپٹنگ سوسائٹی ہے، تو میرا جب انٹرویو تھا تو میرا بہت بڑا کنسرن میرے حجاب سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ اور سب چیزیں، تو میں نے اینڈ میں بہت سارے سوال کیے ایڈمیشن کمیٹی سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو ایز اے ریسرچر ایکسیپٹ کیا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ حجاب کریں یا نہ کریں، آپ ریلیجیس ہو یا نہ ہو، آپ ورشپ کریں یا نہ کریں۔ میں حجاب لیتی ہوں اور میں ایک بالکل چلتی پھرتی مثال ہوں، ایک ایسی پاکستانی عورت کی جو ہر جگہ موجود ہے، اور میں شروع میں کئی دفعہ چادر لے کے آتی تھی کیونکہ میں گرمی تھی یہاں پر، تو چادر بالکل ایسی جیسے ہم ٹپیکل خواتین دوپٹہ پھیلا کے بڑی سی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ تو میرے پروفیسر نے پوچھا کہ یہ تو آج آپ نے ڈفرینٹ اسٹائل میں اپنا سر کور کیا، یہ تو میرا کلچر ایسا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں نا، تو چاہے آپ حجاب میں ہیں چاہے آپ، یہ تو فریڈم آف ڈریسنگ ہے کہ آپ جیسے بھی ڈریس اپ ہوں، اگر آپ کے پاس اچھا مواد ہے بتانے کے لیے اور آپ نے محنت کی ہے پیچھے سے، تو حجاب کا ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا۔ اور یہ سوسائٹیز بہت سیف ہیں، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی حجاب کی وجہ سے مجھے جج کرے گا، حالانکہ دور سے پتہ چل جائے گا کہ میں آئیڈینٹیفائڈ مسلم ہوں، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا۔ چلیے جناب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، سو تھینک یو سو مچ۔ تو تھینک یو۔